نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلے دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے واقعے کے متعلق کہ نکاح کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کی باتیں ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں کی زندگی اور جو اولاد ہوئی ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر شفٹ ہو گئے، وہیں جا کر رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر جو ہے، جیسے کہ ہم اس میں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، صفا مروہ کے پیچھے تھا، اور سیرت کی کتابوں میں اس گھر کی اور بھی تفصیل وارد ہوئی ہے کہ کس حصے میں کیا ہوتا تھا، کون سی عبادت کے لیے کون سی جگہ تھی، آرام کے لیے کون سی جگہ تھی، اور مہمانوں کے لیے کون سی جگہ تھی، اور تجارت اور بزنس کا سامان کس جگہ رکھا جاتا تھا۔ یہ بھی تفصیلات جو ہے سیرت کی کتاب موجود ہے اور ہم اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس گھر کی بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ مکی زندگی میں اکثر نبی بننے کے بعد اور جو آیتیں نازل ہوئی وہ اسی گھر میں نازل ہوئی۔ اسی طرح اس گھر میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام پیش کیا ہے۔ اسی طرح اس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پیدا ہوئی ہے سوائے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے۔ اسی طرح اس گھر سے ہجرت کا مبارک و عظیم و شان سفر کا بھی آغاز ہوا ہے، اور اسی مکان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 25 سال رہے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 65 سال تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ تو یہ 25 سال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بڑے پیار و محبت کے ساتھ گزرے، اتنے پیار و محبت کے ساتھ گزرے کہ انتقال کے بعد بھی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت یاد کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ بلکہ اگر آپ جانور وغیرہ ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سہیلیوں کو تک پہنچاتے تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، خاص کر بائیکاٹ کے 3 سال میں، یعنی آگے ہم بیان کریں گے سیرت، جو ہمارا سلسلہ آگے چلے گا کہ نبی بننے کے بعد 3 سال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا بہت ساتھ دیا۔ اور سب سے پہلے نبی بننے کے بعد آپ پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں، اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جتنا مال تھا انہوں نے سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اور آپ کے دین کی محنت کے لیے لگا دیا۔ اسی طرح ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھاتی تھی اور آپ کو حوصلہ دلاتی تھی اور جو ہے آپ کا ساتھ دیتی تھی۔ تو واقعتاً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی اور زندگی بڑی کامیاب زندگی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی ہے وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت قاسم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، وہ پیدا ہوئے، پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا، پھر رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہا، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور آخر میں عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اور سیرت کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے الحیاۃ النبویۃ الکریمۃ لنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الوسیلۃ والفضیلہ۔ اس میں اس کے جو مصنف ہیں، لیکھک ہیں احمد بن صالح بن ابراہیم، انہوں نے اور بھی تفصیل سے بتایا ہے کہ کہتے ہیں کہ ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بلغ 29 سنۃ القاسم، کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم جو ہے لڑکے ہوئے، اور اس وقت جب آپ کی عمر 29 سال کی تھی، اور انہی قاسم رضی اللہ عنہ کے نام پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، ہم اکثر حدیثوں میں بھی سنتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حتیٰ مشا وقیل عاش سنتین، کہ یہ اتنا جیے قاسم کے 2 سال کے ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ مکث 7 لیال ثم ہلک، کہ وہ 7 راتیں زندہ رہے پھر ان کا انتقال ہوا۔ پھر کہتے ہیں ثم ولدت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنۃ 30 من مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر آپ کی سب سے پہلی بیٹی، بڑی بیٹی حضرت زینب پیدا ہوئی جبکہ آپ کی عمر 30 سال تھی۔ اور حضرت زینب کے متعلق تھوڑا سا لکھا ہے کہ
و ادرکت الاسلام، اور انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا، و اسلمت، اور وہ اسلام بھی لائے، وہ حاجرت، اور انہوں نے ہجرت بھی کی، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبا لہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ انشاءاللہ جتنے بھی ازواج مطہرات یا صحابیات کے نام آئیں گے اس سیرت کے سلسلے کے دوران یا صحابہ کے، تو ہم ان میں سے ہر ایک کی تفصیلات جو ہے سیرت مکمل بیان ہونے کے بعد جو ہے ان کی بھی حالات کو اور ان کی زندگی کو بیان کریں گے۔ فرماتے ثم لما کان عمرہ 33 ولدت رقیۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 33 سال کے ہوئے تو آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ 35 جب آپ 35 سال کے ہوئے تو ولدت ام کلثوم پیدا ہوئی۔ پھر کہتے ہیں ثم لما کان عمرہ 37 جب آپ 37 سال کے ہوئے 37 سال کے تو ولدت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ پھر کہتے ہیں ثم لما کان عمرہ 40 سنۃ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی ولد عبداللہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہ طیب الطاہر، تو یہی ہے جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں جو اس طرح وقفے سے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو ان تمام اس ویڈیو میں ہم یہی سیکھنے ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی شادی شدہ زندگی، اس دواجی زندگی کو بڑے پیار محبت سے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر حوصلہ اور ہمت کے ساتھ گزارا، ہمیں بھی ایسے ہی گزارنا چاہیے۔ نیز نام رکھنے کے متعلق ہم بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں اور ایسے نام تلاش کرتے ہیں اپنی اولاد کے جو کسی نے نہ رکھے ہو، تو بہتر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام رکھیں۔ کتنے پیارے نام ہیں یہ، قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، تو ہمیں یہی نام رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس نیت سے یہ نام رکھیں گے کہ ان عظیم شخصیات کی صفات اور ان کی عادتیں ہماری اولاد میں آئے گی تو انشاءاللہ ضرور یہ چیزیں آئے گی، ورنہ آج کل ایسے ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ بالکل جس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہے۔